ہمارے ماحول میں صوفی بھی ہے، محدث بھی ہے، فقی بھی ہے. ٹھیک ہے آج کا فقی امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے لیکن گزارا تو کر رہا ہے. آج کا محدث احمد بن حنبل نہیں ہے لیکن گزارا تو کر رہا ہے. مگر جو حضرت عمر کی سیٹ پہ بیٹھا ہے کیا اس کا بھی حلیہ ملتا ہے عمر سے؟ یہ المیہ ہے. حضرت عمر والی لائن ہی ٹوٹ گئی، غیروں نے اس پٹڑی کو اکھاڑ دیا، اور وہ سیاست جو نبوت کا ذیلی شعبہ تھا، جس کا مطلب طہارت تھا، جس کا مطلب ریاضت تھا، جس کا مطلب عبادت تھا، انگریزوں نے اس لفظ سیاست کو خباثت میں استعمال کیا، نجاست میں استعمال کیا، گندگی میں استعمال کیا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم لفظ دھو کے واپس لے آتے، ہم نے اس لفظ سے ہی نفرت شروع کر دی. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حدیث ختم نبوت جو بخاری میں ہے، اس میں تو سرکار نے بات شروعی سیاست سے کی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی ان کی سیاست کرتے تھے. کرپشن سیاست نہیں، لوٹ مار سیاست نہیں، غنڈہ گردی سیاست نہیں، نبیوں کا خلق سیاست ہے، نبیوں کی سیرت سیاست ہے، نبیوں کا کردار سیاست ہے. آج جو سیاستدان کہلاتے ہیں زرداری یا اس طرح کے نواز شریف، عمران خان، یہ مدعیان سیاست ہیں. ان کو سیاستدان کہنا حرام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ سیاستدان ولی کو کہا جاتا ہے جو نماز پڑھ رہا عمر فاروق اور ادھر لشکر کی تیاری بھی کر رہا ہو. اس بنیاد پر ایک شخص کے سر پہ چادر دینے، سوچو پورے حال کا اہتمام ہو. ہمارا جھگڑا آج سے نہیں، ابو جال کی سوچ سے لے کر امریکہ تک مسلسل ایک ہی سوچ آ رہی ہے. مکہ مکرمہ میں بتوں کے سجدوں کا انکار ہوا، غزوہ نہیں ہوا. حالانکہ مسلمان تھوڑے بھی تھے اور قریب بھی تھے. اگر ابو جہل کا ٹولہ چاہتا تو آسانی سے معاذ اللہ ختم کرتا جو اس نے بدر میں ارادہ کیا تھا. بعد میں دور جا کے لڑنے کا کیوں سوچا؟ کیا خطرہ محسوس ہوا؟ صرف اس لیے کہ پہلے مسئلہ صرف نماز کا تھا اور اب مسئلہ نظام کا تھا. نماز کفر نے برداشت کر لی اگرچہ پسند نہیں تھی، نظام کفر سے برداشت نہ ہوا اور جنگیں شروع ہو گئی. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی خاطر غزوات کیے، اور نظام پوری کائنات میں اپنا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا. آج بھی امریکہ ابو جال کی سوچ پہ ہے، وائٹ ہاؤس میں افطاری بھی کروائے گا، رمضان میں جماعت بھی کہے گا کر لو، اذان بھی دے لو. اور جب اس کو کہو کہ فیصلہ مدینے والی سرکار کا ہے تو ٹرمپ بھونکے گا نہیں، فیصلہ تو میرا. نیو ورلڈ آرڈر، ہم نیو ورلڈ آرڈر لائے ہیں. یہ امریکہ کا اعلان ہے، یہ ابو جہل والا اعلان ہے جو آج امریکہ کر رہا ہے. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں نظام دے کر، بخاری میں 4 جگہ حدیث آئی ہے، فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ، اے یہود جان لو، اے نصارہ جہاں تم تخت جما کے بیٹھے ہو، یہ تمہارے باپ دادا کی زمین نہیں ہے، یہ زمین رب کی ہے، رب کے رسول علیہ السلام کی ہے. اس واسطے میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب کو دعوت فکر ہے. میں تو کہتا ہوں اگر 25 سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی ہوتی تو میں گلی گلی اس کا پیغام پہنچا چکا ہوتا، اور آج کی صورتحال یہ نہ ہوتی کہ روزانہ ایک نئے مسئلے پر ہمیں نیا انتظام کرنا پڑے. میرے آقا علیہ السلام نے جب ختم نبوت کے لحاظ سے مستقبل کو دیکھا اور نظام عطا کیا تو نظام میں آپ نے کیا فرمایا؟ میں خود نعرہ لگاؤں گا. نظام میں کیا عطا کیا؟ فرمایا لَيَنْتَقِدَنَّ اور الاسلام عُرْوَةً عُرْوَةً. فرمایا ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹوٹیں گے، ایک ایک کر کے. قیامت تک کی حالات بتائے. فرمایا میری امت میں تمہیں بتاتا ہوں پہلے ہی نہ ٹوٹنے دو تاکہ آگے سب محفوظ رہیں. پہلا کڑا کیا نماز ہے؟
کیا روزہ ہے، کیا حج ہے، کیا زکات ہے؟ یہ پلرز آف اسلام ہے، نہ انکار ممکن ہے اور نہ کوتاہی جائز ہے، مگر پہلا محاذ نماز نہیں ہے کہ سب اس پہ اکٹھے ہو جاتے سارا دین بچ جاتا۔ ترتیب دیکھو، علم غیب سے سرکار نے کیا فرمایا، وہی ہوا۔ غیر سمجھ گئے، ہم نہ سمجھ پائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایک کر کے اسلام کا کڑا ٹوٹے گا، جب ایک ٹوٹے گا تو میری امت دوسرا پکڑے گی، دوسرا ٹوٹ جائے گا، تیسرا پکڑے گی، کافر تیسرا توڑ دیں گے، پہلے ہی نہ ٹوٹنے دو، سب کٹھے ہو جاؤ پہلے پہ۔ وہ کیا ہے؟ لفظ سنو، فرمایا اولہن نقدن الحکم، فرمایا وہ کڑا جس سے پورا دین بچے گا، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، فرمایا وہ میری امت کی گورننگ پاور اور نظام حکومت ہے۔ اگر میری امت نظام حکومت اپنا بچا گئی تو ان کے مسلح بھی محفوظ، ان کے آستانے بھی محفوظ، ان کی مسجدیں بھی محفوظ، مدارس بھی محفوظ۔ اور اگر نظام غیروں کو دے دیا تو پھر سب کچھ لٹے گا۔ اب 400 مدارس برما والوں کے کہاں گئے؟ شام کی وہ خانقاہیں، میرے ساتھ وہ حضرات پڑھتے تھے بغداد شریف میں، 5-5 ایکڑ کی خانقاہیں بغداد شریف، عراق اور شام کی، داعش نے اپنی جیلیں بنائیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اولہن نقدن الحکم، حکم اسلام، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ کافروں نے پہلا حملہ کیا اور اتنی غلاظت گھوڑی کہ اس موضوع کو ہی ہمارے نصاب سے نکال دیا۔ پھر آخرہن الصلاۃ، سرکار فرماتی آخری حملہ ہوگا نماز پہ، پہلا نظام پہ ہوگا۔ اگرچہ پڑھتی تو ہر وقت ہے، مگر پہلا نظام پہ ہے۔ نظام بدماشوں کے لیے نہیں کہ وہ چلائیں، نظام ڈاکوؤں کے لیے نہیں وہ چلائیں، نظام امریکہ کے لونڈوں کے لیے نہیں وہ چلائیں، نظام وہ ہیں جو خلافت راشدہ کی سیٹ پہ پیچھے بیٹھنے والے ہوں۔ یہ المیہ ہے، ایک ایک مسئلہ آج اس کی حفاظت کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ تو پھر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، سب سے بڑی قسم کہ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہوں گے اگرچہ نماز پڑھیں، اگرچہ روزہ رکھیں، اگرچہ حج کریں، اگرچہ زکات دیں، اگرچہ چلے کاٹیں، اگرچہ وظیفہ پڑھیں، نہیں مومن۔ کب مومن ہوں گے؟ فرمایا حتی یحکموک، محبوب جب تمہاری حکومت لے آئیں گے، مانیں گے تو پھر مومن ہیں۔ یہ ہے قرآن کا پیغام ہمارے نام۔